یہ ہے کہ ہم ایک خدا کا بندہ اور خدا کا بندہ ہم اس واسطے ہیں کہ ہم خدا پاک نہ پہچانا. خدا پاک کا پہچاننے کے واسطے ہم نہ اللہ پاک نے دو عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. ایک نعمت کا نام اللہ کی کلام قرآن کریم ہے اور ایک نعمت کا نام محمد رسول اللہ. سارے دو عالم سرور کائنات ہے، سید الانبیاء ہے، سید الکونین ہے، سرور کونین ہے. مختصر ہے یہ گل کہ بعد از خدا بزرگ ایسا ہے یہ میرا بندہ میں جو نازل ہوا اور اس قرآن شریف کا ایک ایک حرف کروڑ حرف اپنے نام. تو پھر اس حرف کا کمال یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر نے تو اس کا بھی تم کا چیز نہیں ملی. قرآن پاک کے بھی اللہ پاک نے سب سے پہلی صورت دیکھی ہے اس کو نام سورۃ فاتحہ. سبا مثانی ہے یا ام القرآن ہے یا ہر نماز کے بچ پڑھی جائے اور اس کے بچ ہدایت کی جامعہ جڑی ترکیب ہے وہ خدا بند کریم نے دسی ہے. اللہ پاک نے اس کی 3 یا 4 آیتوں نے بچ یہ گل کہی ہے کہ میری صرف یہ ہے. وہ صرف خدا بند کریم نے جڑی دسی ہے وہ دسی ہے کہ تعریف ہے منا پاڑا نالوں سارا جہاں. میرے سامنے کسی مسلمان کو، کسی ہندو کو، کسی حلالی کو، کسی حرامی کو، کسی مشرق کا کو، کسی مغرب کا کو، کسی کالا کو، کسی گورا کو کوئی امتیاز نہیں. روزی دین والا ہوں، پالن والا ہوں، الحمدللہ رب العالمین حمد منا ہوں سارا جہان نہ پالنا. سبحان اللہ. دوسری اس کا ناری اپنی شان یا بیان کی کہ الرحمن الرحیم، ہوں رحمان ہو، ہوں مہربان ہو اور تم جلدی میرا پہ جو منگے وہ منگو. ہوں رحیم ہوں، رحم کر کے ہوں تم نہ بخشن والا ہوں. ایک آدمی کا میں نے اپنی ایک کہ میں نے یہ چیز بخش، دوسرا کہ میں تینا بخشی. تو یہ مالک یا گل ہے کہ میرا خزانہ میں تو تے منگیا تو میں تینا بخشو. تو جس کی لو ہے، جس کی آنکھ ہے، جس نے ہوش ہے تو اسے بادشاہ نہ منگے. جڑا بادشاہ سب کچھ دیا جو خدا تیری رضا منظور تو دی. وہ کہ اس نے میرا نام لے لیا، اس نے میرا منا منگیا، میری نعمت اس کی غلام ہو گئی. وہ اس کی آنکھ بن گیا، وہ اس کی پنجلی بن گیا، وہ اس کا ہاتھ بن گیا، وہ اس کا دل کا بیچوں کے نقش کر گیا. اس نے منا منگیا تو میں اس نے یا کہا کہ ان تجھے کچھ کہہ کر وہ خدا کر دے. پھر اللہ پاک نے کہا کہ میں تاں کی ہو
کہ وہ مالک ہوں آج کا دن کو، مالک کی جو مٹی کوئی دن کسی کو بھی آج یہ چیز مختوم کا بچ لکھی ہوئی تھی کہ اس جگہ کے بچ 18 فروری 7 رمضان سال 94 کا بیٹا ہم اکٹھا ہوں گا تو 50 لاکھ بار ہم اس جگہ کے بچ ختم کریں گا. لا الہ اللہ اس کی ملکیت کا نشان ہے کہ اس کا حکم آیا کہ ہم سب دوڑتا دوڑتا اس جگہ کے بچ پہنچے. سبحان اللہ. اور جس جگہ ہم پہنچا اس سال ہم کیا سوچنا پتہ نہیں بارش کی کرے گی، پتہ نہیں مزوانہ کی سرگی کو کہ وہ خدا جانے کسی نہ روٹی پہنچ سکے گی نہیں پہنچ سکتے. ہم نے جو نہیں سوچا کہ وہ تک ہوں رضا ہوں روٹی دینا ہوں، ہم نے کیا فکر ہے. ہم ڈریں گا اس گل سے اس وقت کہ ہمارے بھی شاید اس کی نہیں عقیدت، لیکن سب کچھ وہ کسی نے تکلیف ہوئی تو اس نے آرام سمجھو، کوئی دکھا تھا تو اس نے سمجھو کہ چنگو پیچھے نہیں کو کھوڑے، کسی نے رات کا روٹی کھا لی تو جو خدایا تیرا شکر ہے. الخات ہماری اکٹھی رات گزری اور خدا نے یاد کرنے کی رات. پھر مالک نے یہ گل کہی کہ بندہ میری تو یہ گل ہے چونکہ میرا تیرے نال پیار ہے، میرا حبیب بندے میں بھی یہ گل کو کہ ہوں ہو تم میرا تے جیڑی چیز ہوں تم نے دسوں با کرو، تم کو یا کا نہ بدو و یا کا نستعین. ہم تیری عبادت کریں اور ہم تیرا تو منگیں. کیا منگے؟ جب اس نے کیا ہوں رب العالمین ہوں، جب اس نے کیا ہوں رحمان الرحیم ہوں، جب اس نے کیا ہوں مالک یوم الدین ہوں تو منگیں گے پھر منگیں کیڑی چیز؟ اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. مالک ہم وہ رستہ منگا جڑا تیرا پسندیدہ رستہ ہے، جڑا تیرا در آن کا رستہ ہے. اس رستہ تے تیرا کول پہنچن کے واسطے کوئی رکاوٹ نہیں. وہ رستہ ہم منگا، وہ ہدایت کا رستہ ہم منگا. وہ رستہ کیا ہے؟ اس رستہ میں کس طرح ہم نے حاصل ہوئے؟ اس رستہ کی نشانی کیا ہے؟ اس رستہ کی نشانی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سبحان اللہ. جو سیدھا رستہ جڑا ہے وہ رستہ ہے جڑا ان لوگوں کا پرجن پرتے ہیں اگے انعام کیا ہے، اس مخلوق کا پرجس پرتے ہیں اگے انعام کیا ہے. وہ پیغمبر بھی ہیں، وہ ولی بھی ہیں، وہ نیک بھی ہیں، وہ صالحین بھی ہیں، اور تے ان کی خود تصدیق کی ہے کہ یہ میرا مقبول ہے، یہ میرا قبول کیا میں، یہ مامور من اللہ ہے. اس واسطے انہوں نے جڑو رستو تیرا دارا ان کو دسیو، تیری پہچان کو دسیو. جس نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے نے، اس رستہ کی ہم التجا کریں. میرا مولا ہم نے وہ رستہ نالی ہم پناہ منگا اس سے جڑا تیرا راندیا میں، جڑا تیرا نافرمان ہے، جنہاں نے تے مردود کیا ہے، جڑا تیرا غضب کے بیٹا ہے. وہ کون ہے جڑا اس صحیح رستہ نہ ترک کرے. علماء کے سامنے میں نے یہ گل کہنے کی ضرورت نہیں، اٹھیا کسی اور گل واسطے تھا، لیکن میں کہ چلو نال ان مولویاں نے تھوڑا دے گرم کر دوں تاکہ یہ گرم ہو جائیں تو یہ زیادہ وہ گرم ہوگا تو زیادہ سٹ چلے. اس واسطے میں اس کی گل سبحان اللہ. بیمار کہ میرے کو نہیں کوئی پہنچے ہو، دم کرانے والا کہ میرے کو نہیں کوئی پہنچے ہو. جڑا اس جگہ آیا ہوں
اگر وہ کسی نہ بحثن نہ دے پھر اس کو مقام ہے جو وہ ڈاما ڈول ہو جائے مقام ہے جو آپ ہی قدم بتا سکتا ہوں کچھ وقت کے بعد تم بھی ہوں بھی ایک دوسرا تے رخصت ہوگا اس ویلے پھر خدا جانے کل ملاقات ہوئے خدا تم نے بھی خیر کے لیکن نماز کا سلسلہ میں اور صحیح انفی عقیدہ رکھنا انفی مسلک کے اوپر چلنا اہل سنت والجماعت کا سلسلہ جب یہ علماء کرام بھی تم نہ کچھ کہیں گا وہ بھی اتنی گل کو کہ تم کسی شکل کا بیچ اہل سنت والجماعت کا رستہ نہ ترک نہ کریا کرو معمولی گل کے اوپر تم اس چیز کے اوپر کسی دوسرا کی پر نہ بھول جایا کرو اور کسی قبر کو تو آپ نہ کریا کرو دو قبر ایسی ہیں جن نال تم نہ دلی لگائے اور ان قبروں کا روح نے بھی سارے نال دلی لگائے ساری نسلوں نال بھی لگائے اور ان کی توجہ اسی طرح کے نال ہے جس طرح بجلی کو لاٹو گڑے کہ وہ لاٹو کی روشنی ہے جڑی یا سورج کی روشنی ہے جڑی وہ ہے ایک حضرت سید شاہ غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حضرت بابا جی صاحب تو میرا تم نہ اس مشن کے بیچ پہلی چیز جیڑی ہے وہ یہ ہے کہ تم شادر شریف جائیں تو زیارت شریف کو تو آپ نہ کریے تم وانگت جائیں تو زیارت شریف کو تو آپ نہ کریے تو آپ ایک بیت اللہ کو اور ساری ایک معمولی غلطی سارا انفیاں کے اوپر عرفان ہے کیونکہ ایک آدمی یہ گل کرے ایک دوسرا بعد اعتقاد ہو تو وہ یہ گل کہے کہ جو تو آپ کرے تو آپ نہیں تو تم تو وہ ٹگڑ گئے پیسے نظر بنے چھوٹوں کی چیز ہے یا تم قرآن پڑھیں گا اس کو ایصال ثواب پہنچے تم کا خیرات کریں گا اس کو ایصال ثواب پہنچے تم قبروں کے اوپر جا کے سلام دیں گا تم نہ جواب ملے گا تم بخشش کے واسطے اگر ایک ولی کی قبر پر اپنا باپ کی قبر کے اوپر اپنا کسی دوست کی قبر پر اپنا کسی عزیز کی قبر کے اوپر جا کے فاتحہ پڑھیں گا تو سارے اس جڑی ملکہ ہمسایہ قبرستان ہے جن کو تم نے نہیں پتا کس کی قبر ہے انہوں نے بھی اس کو ثواب پہنچے گا اور وہ مردہ یہ ایسا رستہ بنا کے خدا بند کریم نے دسیا ہوا اپنا حبیب سرکار دو عالم آقا نامدار محمد
जिन्हें रास्ता में कोई शख्स नहीं बदल सकता, मगर बदकिस्मती का नाल हमारी जो समझ ना पाते उस हमने आप एक टपा है। दूसरी बात जी है वह यह है कि तुम एक गल सुने तो तुम जिस वक्त एक गल सुने तो तुम पार्टी बन गए। मिसाल का तौर पर कोई झगड़ो है, किसी बेटी को झगड़ो है, किसी को झगड़ो है, किसी को झगड़ो है, तुम उस आलम के कोल जाओ जो आले सुन्नत वल जमात के नाल काम करे, जो उसके ऊपर अबूर हासिल है उसने, उसके कोल जाकर उसने सच्ची कैफियत दसो, उसने कहो उठ मारा इस मसला ने खुदा और रसूल का हुक्म के मुताबिक दस के हुक्म तम जैसों के दबा पार्टी बाजी बना लें। उस वे मौलवियों ने यो रस्ता मिल जाए कि शाफी मसलक को जो मौलवी है वो अपना तर्ज को फतवा दे, हनफी मसलक को मौलवी अपना तर्ज को फतवा दे, मालकी अपना तर्ज को दे, और आज हनफी तो शाफी तो मालकी तो हमली जा पर रह गए हैं। आज हो गया देवबंदी तो बरेलवी, तो वे अपना मसले के ऊपर शुरू हो जाए, नतीजा ये होगा कि एक बहुत बड़ा इतिहाद में बहुत बड़ी ताकत में नुकसान पहुँचे। तो इस बहुत बड़ा इज्तिमा ना, बहुत बड़ी ताकत ना, इस फितना ना, इसलिए कश्मीर के बीच लोग एक ऐसी जमात है जिस जमात से परेशान है, और वे उस जमात से इतनी इस वक्त डर के नाल उनका कत्ले आम हो गया, किसी चीज़ के नाल वे नफरत करें, उस जमात को ना हिज़्बुल मुजाहिदीन ने रखे हुए, उसे जमात को ना जमात इस्लामी है जिसने यह गल कहें उसका लोग उसका मुसलमान कहें कि इससे निजात मिले तो चंगो। क्योंकि ऐसा वाक़यात हो चुके हैं, ऐसी चीज़ हो चुकी है, और ऐसा वाक़यात ऐसी चीज़ जुड़ी है, वक़्त आया पर्दा उठा को तुम लोगों के सामने आ जाएगी सारी गल, तम भी उन्हें गलों ना देखे लगा हुआ, तम ना भी उन्हें गलों का पता लगेगा। लेकिन तम क्योंकि हनफी है, हमारा माँ बाप हनफी है, हज़रत इमाम आज़म का कौल के मुताबिक उनका मसलक के मुताबिक कुरान और हदीस का मसला ना तुमने इस्तेमाल करना जानो है, तुमने उनको चलना उसके ऊपर चले। एक तीसरी अपील मेरी यह है कि जितना आदमी बैठा हुआ है वे रंजन का मदरसा के वास्ते, मेरी तहकीकात के बेच, मेरी समझ के बेच, वो मदरसा इतना सही इस वक्त काम कर रहे हो और इतनी मुश्किलात से दो चार है जिसको बयान करना इस वक्त हम सारे सामने स्वागत समझूं कि तुम उसके वास्ते जितनी ठहराते कोई मदद हो सके वह इस वेला भी करो। रंजन का मदरसा की गल मेरा मैं थारे के अपील की है, तुम अपना दिमाग से दिल के बीच याद रखियो, सारा तो जो कुछ हो सके उसकी मदद फिर भी करता रहो और इस वेला भी उसकी मदद करो। मैं जो इन्होंने अलमान किया था कि ये उसके कुछ कहें, हूँ इन्होंने मौका देने लगूँ और इन्होंने अपील करूँ कि ये तुमने अल्लाह का रसूल को हुक्म सुनावें और जितना मुख्तसर हो सके उतना के बीच ये सुनावें, ताकि हम सारी इनको आवाज़ भी सुना, सारे नाल भी 10 मिनट बैसूँ और इस कैमरा के बीच सारी तुम्हारी या मजलिस इकट्ठी हो जाए। ग्रामन का आत्मीन का कैमरा के बीच क़यामत का मैदान देख के फैसला इस तरह भी ये जरा फोटो है ये सारे कम होगा हम भी देखेंगे। हाँ जी, घर से राजेगा मुजाहिद दौरा अल्लामा मौलाना दिल मोहम्मद साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद आलम साहब, सैयद किबला सैयद पीर सैयद निसार हुसैन शाह साहब और खानवादा लाल शरीफ के जितने साहबजान और इसके जितने भी यहाँ पर खुदाम और जितने भी उनके मुतवस्सिलीन और मुताल्लिक़ीन हैं, सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल केसी की नमाज के बाद इस तरह जनाब किबला बाबा साहब ने मुद्दे नाजार और जनाब मौलवी मोहम्मद आलम साहब को इस कदम शरीफ के लिए खिदमत का मौका इनायत फरमाया। मैं अपनी तरफ से
حضرت کے اس حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش کی اور اس پر حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے سیاہ کار اور اس کے اشتہار گناہگار کو یہ عزت افزائی فرمائی۔ رات ساری نعت پاک اور بعض و نصیحت کی محفل قائم رہی، ختم شریف رات ساری پڑھے گئے، بڑی پررونق محفل سجی ہے اور بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کرم یقیناً ہمارے اوپر ہے، کیونکہ آج عرس کا دن ہے اور میں نے رات آپ کو بتایا تھا کہ یہ عرس جو ہے یہ علماء اہل سنت و جماعت نے جو مقرر کیا ہے کہ جب اللہ کا پاک بندہ قبر میں جاتا ہے تو وہاں اس سے منکر نکیر سوال کرتے ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما تقول فی حق حاضر رجل۔ مختصر کر رہا ہوں کیونکہ درحال جا کر نماز جمعہ بھی انشاءاللہ پڑھانا ہے، وہاں کوئی نماز پڑھانے والا آج نہیں۔ تو جب وہ سوالات منکر نکیر کرتے ہیں اور ان کے جوابات مکمل طور پر مل جاتے ہیں اور پھر وہ پوچھتے ہیں ما تقول فی حق حاضر رجل، ان سرکار کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہ آقائے کائنات جن کی شبیہ پاک تمہارے سامنے ہے، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو جھوم کے کہتا ہے کیونکہ صلاۃ و سلام پڑھنے والا دنیا میں ہوتا ہے، کلمہ طیبہ تردید کرنے والا ہوتا ہے، اولیاء کرام کا عزت مند ہوتا ہے، سلسلے کے ساتھ اس کا تعلق ربط ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہذا نبینا وہذا حبیبنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ تین پیپر مکمل ہو جاتے ہیں تو وہ فرشتے کہتے ہیں نوم کا نومت العروس، اے اللہ کے بندے ایسے آرام کے ساتھ سو جا جیسے سیج کے اوپر پھولوں کی دلہن سویا کرتی ہے اور اس کے محب کے بغیر کوئی نہیں جگایا کرتا ہے، تیرے لیے جنت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ علماء اہل سنت و جماعت میں کیونکہ اللہ والوں کا وہ دن عروس یعنی دلہن بننے کا دن ہوتا ہے، اپنے محب اور اپنے دولہا سے ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نہیں نبی، دو عالم کا دولہا ہمارا نبی، تو دولہا ساری کائنات کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ تو اس دن کو علماء کرام نے یوم العرس کہہ دیا کہ یہ یوم العرس ہے، یعنی ان کی ملاقات کا دن ہے، اس لیے ہم لوگ اہل سنت جماعت عرس کا دن منایا کرتے ہیں اور یہ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ دن ہے کہ جس دن اللہ والا اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اس لیے وہ پنجرے سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد وہ اپنی روح جو اعلیٰ دین میں پہنچتی ہے اور ملا الاعلیٰ کی باشی ہوتی ہے، وہاں کا باشندہ ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے رب سے مل کے خوش ہوتی ہے۔ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو ہم بھی ان کے ماننے والے خوشی کا دن مناتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے جا کے ملے ہیں، اس لیے آج عرس کا دن ہم نے منایا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، نہ کسی کے پاس کوئی ہلکارا گیا، نہ کسی کے پاس کوئی چوکیدار گیا، بلکہ صرف ایک اڑتی ہوئی آواز سنی تو تمام ریاست جموں اور کشمیر سے لوگ اپنے اپنے علاقے سے دوڑ پڑے ہیں، نہ کسی کو مویشیوں کا خیال رہا، نہ کسی کو بال بچے کا خیال رہا، نہ کسی کو اپنی زمین کا خیال رہا، نہ کسی کو اپنی دکان کا خیال رہا، نہ کسی کو اپنی بس کا خیال رہا، نہ کسی کو اپنی ملازمت کی فکر رہی، بلکہ ایک آواز ہو کر ایک مٹھی بن کے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ان کے قبضے میں اللہ تعالیٰ اس مٹھی کو جوڑی کے اندر اپنے زبان مبارک سے فرمایا وہ درحال ہے اور اس درحال کے اندر خدمت کیا گیا ہے، اس لیے وہ ضروری ہے اور رمضان شریف کا جمعہ ہے، اس لیے میں بابا صاحب سے بھی منت کروں گا کہ وہ مجھے اس کے بعد اجازت مرمت فرمائیں گے۔ بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اور
اٹھ کے نہ پھرن گی ڈنڈ کرن گی اجازت نہیں نہ میری بہنیں نہ میرا بھائیاں نہ جس نے یہ گل سنی نہیں تو وہ ہاتھ کلا کرا جو پھر کوئی جس نے سن گئے اس طرح کرا گا وہ سمجھوں گا کہ وہ گھٹ بٹ کرے کیا تو کچھ اور پر چلو خبردار ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ووكيلنا وكفيلنا ونورنا ونور قلوبنا ونور بيوتنا ونور عيوننا ونور ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اس کو پہلے میں کچھ تھوڑے سامنے عرض کرنا تمام حضرات محبت اور عقیدت کے نال اپنے آقا و مولا مدینے دے چند جہان دے چند عرش فرش والے دے چند نوریاں اور ناریاں دے چند عرشیاں اور فرشیاں دے چند پہلے اور پچھلے دے چند سورج اور چند دے بھی چند آپ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام عرض کرو السلام سامنے قرآن مجید فرقان حمید تو 11ویں پارے تو 11ویں آیت غالباً ایک مشہور آیت پاک تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے جس دن کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ نے اس کی ابتدا اس طرح فرمائی جسے کی ابتدا بھی لینا گیا اعلیٰ عربی جان والے حضرات جانتے ہیں کہ اعلیٰ جرا اس کی حیثیت اور اہمیت ہے میں تو مثال دے طور کرنا جس طرح سے دیکھا اسی بجلی کے کھمبے انہوں نے پر لال شاہی نے لکھے اندر خطرہ یا خبردار خبردار ایک ایسا لفظ ہے جہاں کہ کسی آدمی نو بھی متوجہ کر دینا پتہ نہیں کہنے والا کی کہنا چاہتا اگر مخلوق کو کوئی آخیا خبردار تو اگلا ہوشیار ہو جاتا ہے وہ گل سننے واسطے تو اللہ دا مانے خبردار
تو جتنے خالق کائنات فرمایا خبردار اے انسانوں اے مخلوق میں تمہیں خطاب کرنا چاہنا خبردار ہوشیار ہو کے سنو فرمایا لا خبردار ان اولیاء اللہ ولی دی جمع اولیاء ایک جماعت ہے اولیاء دی مومنین دے وچ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون انہوں نے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے مفسرین کرام نے لکھا ہے نہ انہوں ماسا یاتی کا خوف ہے نہ ما فاتا کا کوئی غم ہے جو گزر گیا اس پر کوئی غم نہیں آنے والا جہاں اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اندیشہ ہے اگر تو صرف ایک بات ہے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہ ہوئی سورج کدھر چل رہا ہے کدھر جا رہا ہے کوئی تعلق نہیں نظام کہہ رہا ہے حکومت کس کی ہے اگر انہوں نے کوئی فکر ہے تو صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور کوئی دم اللہ کے ذکر کے بغیر خالی نہ جائے سر تو چھتی ہے کرتی شراب میں نے وجہ کو ملا ایک بزرگ جنہوں نے ایک ہی لڑکا تھا ہماری یہ بزرگ بھی چلو لڑکا جوان ہوتا رہا انہیں سنت کے مطابق انہیں شادی کر لی سنت کے مطابق اولاد بھی ہو گئی بچہ جوان ہوتا رہا انہوں نے کوئی فکر نہیں آخر وہ بیمار ہویا کھڑیا انہوں نے کو اٹھا گیا اپنے ذکر بھی سن اپنے فکر بھی سن بیوی آن کے پیش کر دیا لیکن کوئی پرواہ نہیں کی ڈاکٹر حکیم صاحب کتنے جس وقت تو آخری دموں پر آیا تو اس نے سمجھا آخر بات ہے گھر والی مائی نے کیا اس نے کس نے 10 دے دیدار کر لیا اس کا کر لیا اس کا کر لیا ایک ہی بچہ سامنے رکھا دیکھا ایک نظر کیا کون کیا تیرا بیٹا جس نے کئی مرتبہ تیری بارگاہ میں چلتا لیکن تو اس اللہ کی بارگاہ میں من ہمیں کے اتنا ذکر بھی مصروف ہے نہ تو اس نو دیکھا نہ میں نے دیکھا جبکہ میں تیری بیوی ہوں اور صحیح مانے کہ تیرا بیٹا ہے کم از کم تیرے مخلوق کے خدا کے طور پر اگر بیٹے کے طور پر نہیں مخلوق کے خدا کے طور پر اسی طرح توجہ دینی چاہیے یہ مار رہے ہیں وہ واقعی دیکھ رہے تھے لیکن وہ توجہ کرنا چاہتے ہیں ایسے موڑ ہمیں نے خدا نو چھوڑ گیا مخلوق نو کون دیکھتا ہے نہیں آخر اٹھایا اس نے لے گئی سبحان اللہ لے گئی بستر سے دراز کر دیتا آخری سائتہ نے بزرگ اچانک دروازے کی آواز آئی مائی نو نہیں آئی انہوں نے آئی دیکھا لڑکا انہوں کا دراز ہے عزرائیل علیہ السلام سے رسول سے یہ نہیں کہ میرا بیٹا ہے یہ سمجھ گیا یہ جیڑی اس کی ماں میرے کو بار بار آئی اس لڑکے نو اندھا میں اسی طرف توجہ نہیں کر سکے آج جو جان لین واسطے پہنچا ہے فوری طور فرمایا عربی زبان میں آنے والے چلا جا میں اس کی عمر بدوا دیتی ہے آنے والے چلا جا میں اس کی عمر لمبی کرا دیتی ہے لکھے کتابوں میں 30 سال اس کے بعد زندہ رہے اس واسطے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے گفتہ اللہ بود گھر کے ازل میں عبداللہ بود اللہ والے کا کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے چنگا بندے دے ہوتا ہے کلام اس کی ہوں انہوں نے واسطے فرمایا ایسی جماعت ہے انہوں نے کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں سچے اپنے پتر کی بھی کوئی غم نہیں کہ جا رہے ہیں اور مخلوق خدا سمجھ گیا اسی طرف توجہ کی تھی جنہیں توجہ کی تھی اللہ دے حکم نال جہاں فرشتہ آیا سی
اس نے کیا چلا جائے میں اسی زندگی بدوا دیتا نگاہ بنی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کیا تھی نہیں منو گے بات یہ تو کھڑک گالا کے کیس کا نام ہے اس نقے کا چین ہے اس بستی کا چین ہے کیا کوئی یقین کر سکتا سی کوئی دنیا کا بڑے تو بڑے لیڈر چیف منسٹر کوئی اور حکمران پیچھے اگر آمدہ لوگ کٹھے ہو سکتے سن اتنے ادب نال کٹھے ہو سکتے کوئی شور نہیں ہنگامہ نہیں رات میں ذکر و اذکار ہویا اور جگہ نہیں پہن واسطے تم بیٹھے نہیں کھانا ملیا تو تم برکت سمجھی مل گیا تو اس کو اللہ کا شکر کیتا کہ یہ نظم و نسق نہیں مل سکتا نہیں مل سکتا آخر اس نقشے دے اپر رونق اس رمضان پاک دے وچ اور یہ ساری چیزاں کیوں نے اس واسطے اللہ دے پاک بندے نے اللہ کا ذکر کیتا رات دے اندھیرے دے وچ اللہ نے فرمایا تو میرا ذکر کیتا اندھیرے وچ میں تیری یاد کراں گا چاندنی وچ تو میرا ذکر کیتا ہے کلیا میں تیرا ذکر کراں گا مجمع وچ تو میرا ذکر کیتا بھوکا رہ گیا میں تیرا عرس چلا کے لوگوں کو کھلا گا لگا تکبیر رسالہ قبلہ بابا جی صاحب قبلہ بابا جی صاحب تو میرا ذکر کیتا سب چھپ گئے لوگوں کو سب چھپ گئے میں تیرا ذکر اعلانیہ کرانگا بڑے بڑے پہاڑوں میں خاص کرونی ارکرکم خاص کرونی ولا تکفرون کی تفسیر ہو رہی ہے ورنہ کوئی دنیا کی شخصیت بڑے تو بڑا اہم آدمی کوئی جڑا ہے اس ادب دے نال اس نقشے پر زبان روزہ کوئی کھا نہیں رہا پی نہیں رہا کوئی اس وقت کھانے پینے کا مسئلہ نہیں لیکن رضا خدا دے واسطے اگر اسے بیٹھے تو کیوں اللہ والیاں دا نام لیا جا رہے ہیں کیوں لیا جا رہے ہیں انہوں نے اللہ دا نام لیا اور اسے وہ بارگاہ سبحان اللہ جائل اللہ من غلام مزار بھی جائل اللہ من غلام مزار بھی المددیہ حضرت بابا لاروی رحمت اللہ تعالی برکتہ ہوں آپ بھی او فقر و فاقہ آپ بھی او تدبیر ذکر آپ بھی او طریقت اور معرفت اس کا ایک جہان گواہ جنہیں دیکھا وہ بھی شاید خوش نصیب اکھا ہونی ہے کچھ شاید اگر نہیں تو جنہوں نے انہیں اکھا دیکھا وہ کچھ لوگ ہوں گے اور کیا سارے لوگ یہ نہیں ایسی گواہی دیں گے اس بات کی اگر دیکھا جائے حضرت قبلہ ساڈے موجود نے اللہ تعالیٰ انہوں نے دراز عمر عطا فرمائے اور سانو انہوں نے فیض کو ہمیشہ مالا مار رکھا اور انہوں نے سایہ ساڈے سر پہ سایہ فضل ہو گئے مبارک دے سب کے بھی کیا تھی یہ نہیں سمجھتے گستاخی معاف اور بھی لوگ ہیں کشمیر بھی ہیں جموں بھی ہیں بڑے بڑے دولت مند بھی ہیں بڑے بڑے کیا کچھ ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایمانداری کی بات نہیں کہ کوئی آدمی جہاں ہے اس نسبت کا مقابلہ نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا ان نمبر تو کرم ہی کرم ہے میں کہنا اس نسبت رکھنے والا روزے انہیں رکھے اس کالا کوٹ نو سفید کوٹ بنا گیا اتنا سا درست نہیں روزے انہیں دے اتنا سا دیا جب آپ کو کسی کو کمی نہیں اتنا اہتمام اتنا انتظام اتنا سب کچھ اگر دنیا دے لوگ ہوں ساری ساری پولیس چاہیے ماسوا ڈنڈا چلانے کچھ نہیں کرنا لیکن روحانی کو چیز کم کر رہی ہے کہ کوئی پتہ نہیں لگا ہزار لوگ روٹی کھا بھی گئے رات بھی کھاتی شہری بھی کھاتی اس وقت آرام دے نال ایک ایسا ذکر سن رہے ہیں وہ ذکر جس ذکر نو آسمان دے فرشتے بھی سن رہے حدیث شریف دے مطابق فرشتیاں دی ایک جماعت جس کا نام ہے سیاحین سیر کرنے والے وہ زمین پر آمدے ذکر آئی ہیں جماعتوں گھیر لیندے اللہ کتنی مبارک جماعت ہے کوئی چیف منسٹر آئے کچھ ہے اس کو گھیرتی ہے پولیس اس کو بھیجتی ہے فوج لیکن اللہ والے نو گھیر دین فرشتے انہیں حفاظت کر دیں اور وہ لکھ دیں جو کچھ سے لکھیا کیا پڑھیا جا رہے ہیں جنہیں واپس دیں دیں جبکہ اللہ جانتا بھی ہے کہ کدھر سن اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اے فرشتو تسی دیر نہ لائیو کیوں دیر کی اسی وجہ کی ہے
عرض کر دیں باری تعالی ضلع رجوری تحصیل کالا کوٹ فلان نقطہ جس کا یہ نام ہے اتھے ایسے کہ اتھے تیرے بندے بہ گئے تیرا ذکر کر رہے اسی وہ ذکر سنتے رہے ہیں جب تک ذکر جاری رہے تیرے حکم کے مطابق اسی نہیں سوائے فرمایا کیا کرنے سنو فرشتے عرض کر دیں یا اللہ دعا کر دے سن کے یا اللہ سانو معاف کر دے فرمایا تسی گوار ہو کے میں انہوں نے معاف کیتا اور کیا گل ہے یا اللہ کچھ ایسے لوگ سن جڑے باہر کھلوتے سن انہوں ذکر بھی نہیں سن شامل انہوں کو کام سی اس آدمی نے جڑا ذکر دی محفل بھی فرمایا تسی گوار ہو کے انہوں نے صدقے میں اس نے معاف کر مناسبت ہے نا تشبیہ ہے نا اور نسبت ہے نسبت بہت بڑی چیز ہے اگر نسبت مل جائے تو سب کچھ مل گیا اے نسبت جیڑی کے خاص اور خاص لوگوں حاصل ہے حضرت قبلہ میاں صاحب علی ایک نسبت ہے ہی ہے میں کہنا انہوں نے نال چھو جان والا ہاتھ ملان والا دیکھن والا جب تک وہ نظر چلتی رہے گی اس سے اللہ تعالیٰ تاثیر رکھے گا ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ برکت رکھے گا کیوں کہ اللہ کر کے خطاب فرمایا اللہ خبردار کچھ لوگ کیسے میرے بندے جنہ بندہ کو خوف ہے نہ کوئی غم ہے اور انہیں بھی بارگاہ ضلع کو پہنچے جیسا کہ کچھ کتنے واقعات سنے میں تو چھوٹا کئی بڑے لوگ سنا رہے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ انہیں یہ کرامات پونچھ رجوری کشمیر پنجاب ہر جگہ بادشاہ نے تخت لے گئے غریب کی چومڑی دے پخت تک مشہور نے اور کرامات کا جگہ جگہ جہاں وہ بول بالا کیا نہیں ہے اور کیا صحیح نہیں کہ اتنے مختصر نوٹس پر روزہ رکھ گئے اتنے پہنچنا ایک ایک بندے کا مطلب ہے اتنے آنا ایک ایک بندے کا 50 بندہ نال ہو یہ سب وہ قریب پہنچی ہے جی بالکل بالکل خصوصی ہے اگر اعلان عام ہوتا میں کہہ سکتا نہ نشے نہ جھاڑیاں ساری جگہ سن نہیں مٹا سکتی لوگ کیوں اللہ والے کی یہ شان ہے اور روحانی طور پر اپنے شان والے دل دے ایک ایسی کشش بند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ رہ سکتے نہیں کر کھچے کھچے اس بارگاہ حاضر ہوتے ہیں اور اسی سب کچھ ملتا ہے کیوں حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بڑا عالم بھی ایسا زمانے کا علم کتنے سن میں جانتا تھا لیکن میں ذاتی طور قرآن میں پڑھتا تھا حدیث میں پڑھتا تھا میرے مدرسے میں صرف ایک اللہ والا آنے کے کھلوتا اس نے آنے گیا کیا مولانا ان چیز ایک کیس میں پڑھا رہے انہوں نے فرمایا ان علم اس کے نام دانی عام دیہاتی لباس بھی بزرگ ہے انہیں کیا کوئی آدمی ہے بزرگ ہے دیہاتہ رہنے والا اس کو کیوں بیٹھ سر ہے کتبی ہے شرح جامی ہے مشکات شریف ہے بخاری شریف ہے انہیں کیا علم اس کے نام دانی یہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا تائی اللہ تعالیٰ دے بندے کے اندر ہر ایک نو اخیر نظر نال مات دیتے ہر بیچارہ گمام عبور کے خالی شاید چپل خورتا باشر ہر چاری کو لوں چھوٹیاں چھٹکارے نہ لنگ مدد شیر ستا ہے ٹھیل بات ہو سکتا ہے کس سے کے بعد میں حضور کے اندر یہ چیز دیکھتی ہونا چاہیے علم اس کے نام دانی یہ علم ہے جس میں تو نہیں جانتا لیکن حضور نے کیسا نعرہ ماریا اللہ والے نے کیسا نعرہ دیتا مولانا روم تحیر بچ آگے انہوں نے دیگر معلمین تحیر بچ آگے طلباء علماء تحیر بچ آگے کیا کہنے لو بزرگ مولانا سات کتابو سات ورق در ہزار کل روئے دل را جانب دلدار کل مولانا کتابوں سچو کسی کلام اللہ کی طرف لو لو اس طرف انہیں کیا اچھا میں نے کو بات کرنے والا دنیا میں کیا علامہ تدار بے مثل عالم میں نے کو خطاب کر سکتا ہے جنہیں انہوں نے گل نہیں مننی انہیں تھوڑی دیر بعد وہ کتابوں نے بستہ اٹھایا پانی دے تڑاپ پھینک ہر بول داری علماء طلباء صاحب اٹھے کتاب بڑی